کو شوق ہو آپ آئیں، جڑیں ترتیب کے ساتھ اور سیکھنا شروع کریں۔ منارۃ الافق کی سب سے آسان ترتیب ہے، سب سے پہلے سکھانا شروع کرتے ہیں کہ چند الفاظ کو آپ سیکھ لیں روزانہ۔ رب، سماوات، ارض، آمنو، کفرو، الصلاة، الصبر، الرحمہ، العلم، الہدا، النار، الجنہ۔ جب آدمی روزانہ 10 لفظ بھی سیکھتا ہے تو کچھ ہی مہینوں میں قرآن کریم کی بہت سی آیات اس پر کھلنے لگتی ہیں، بہت سی آیات اس کے اوپر آیا ہو جاتی ہیں، سمجھ میں آنے لگتی ہے آیتیں۔ دوسرا قدم منارۃ الافق کا یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کا لفظی ترجمہ سیکھیں، چھوٹی چھوٹی صورتوں کا لفظی ترجمہ سیکھیں، یاد کریں۔ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اگر سورہ فاتحہ ہو، سورہ اخلاص ہو، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ عصر، سورہ کوثر، سورہ مسد، ان کا لفظی مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں تو سبحان اللہ آپ غور کریں گے نماز ہی آپ کی بدل جائے گی۔ کل میں ایک جگہ نماز پڑھ رہا تھا ختم قرآن کے موقع پر، ہمارے قریب میں ایک ہمارے شاگرد بھی نماز پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ عذاب کی آیت آئی، وہ بالکل ہی بدل گئی، جسم کی کیفیت بدل گئی، کب کبھی طاری ہو گئی، بدن کانپ اٹھے، کیوں؟ قرآن کو سمجھنے لگے۔ منارۃ الافق کا تیسرا قدم یہ ہوگا کہ بنیادی صرف اور نحو، یعنی اسم کس کو کہتے ہیں، فعل کس کو کہتے ہیں، حرف کس کو کہتے ہیں، ضمیریں کیا ہے، جملے کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، اس کی ساخت کیا ہے، آسان زبان میں آپ کو سکھائیں گے۔ چوتھا قدم منارۃ الافق کا یہ ہوگا کہ روزانہ قرآن کریم کی مختصر تلاوت کے ساتھ مختصر فہم کی بھی نصیحت کی جائے گی اور آپ کریں گے۔ اور پانچواں قدم یہ ہوگا کہ سیکھنے میں شرم کی ضرورت، شرم نہیں کرنی ہے، شرم نہیں کی جائے گی۔ عمر کی منارۃ الافق کے اندر عمر کی کوئی قید نہیں ہے، یہ نہیں کہا جائے کہ اب بہت دیر ہو گئی، عمر اتنی ہو گئی، نہیں نہیں، الحمدللہ آپ کے سامنے نمونے موجود ہیں، سبحان اللہ۔ عمر کتنی ہے ہمارے پاس پڑھنے والوں کی؟ 70 سال ہے ماشاءاللہ، 75 سال عمر ہے، 70 سال ہے، 60 سال ہے، 50 سال ہیں، اور نوجوان ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں۔ عمر کی کوئی قید نہیں منارۃ الافق کے اندر، کیونکہ علم کے راستے پر چلنے والے کے بارے میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ آپ عربی سیکھنے کے لیے بیٹھو، قرآن سمجھنے کے لیے وقت نکالو، الفاظ یاد کرنے کی محنت کرو، استاد کے سامنے عاجزی سے بیٹھو، بچوں کی طرح ابتدا کرو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ اور ایک اور خوشخبری سنو، اسی حدیث کے ضمن میں یہ بھی آیا کہ جو لوگ یا جب لوگ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور آپس میں اس کا درس کرتے ہیں تو ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہم فیما بینہم الا حفت علیہم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، سکینہ نازل ہوتی ہے، رحمتیں ڈھانپ لیتی ہیں، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ ان کا ذکر اپنے پاس فرماتے ہیں۔ یعنی قرآن سیکھنے کی مجلس یہ صرف کلاس نہیں، یہ رحمت کا نزول ہے، یہ سکینت کا گھر ہے، یہ فرشتوں کی حاضری کا مقام ہے، یہ اللہ کے ذکر میں آنے کا ذریعہ ہے۔ میرے عزیزو یہ بھی سمجھ لو، عربی سیکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ سب مفتی بن جائیں، سب بڑے مفسر عالم بن جائیں، نام و نمود کے لیے بس سیکھو۔ ہمارا مقصد یہ ہو کہ جب ہم سنیں قرآن کریم کو تو کچھ سمجھیں، جب پڑھیں تو دل بیدار ہو، جب نماز میں کھڑے ہوں تو زبان جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں، دل بھی اس سے متاثر ہو۔ جب امام تراویح میں تلاوت کرے تو کم از کم کچھ الفاظ کان میں سے گزرے اور کان سے گزرتے ہی دل میں اترنے لگے۔ جب قرآن میں جنت کا تذکرہ آئے تو دل خوش ہو، جب جہنم کا تذکرہ آئے تو دل کانپ اٹھے، جب مغفرت آئے تو امید جاگ جائے، جب توبہ آئے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ یہی قرآن کے ساتھ زندہ تعلق ہے۔ یاد رکھو، جو قوم قرآن کو صرف رسم بنا دیتی ہے
وہ قرآن کریم کے نور سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا پاتی. اور جو قوم قرآن کریم کو پڑھتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، سکھاتی بھی ہے، اس پر عمل بھی کرتی ہے، ایسی قوم اپنی اولاد کو یہ قرآن دیتی ہے. قرآن کریم کا تحفہ دیتی ہے اور اپنی اولاد کو اور ان کی زندگیوں کو قرآن کے ذریعے سے بدلنے کی فکر کرتی ہے. اسی لیے آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھیں بھی اور قرآن کو سمجھنے کی طرف بھی آئیں. قرآن کریم کی سمجھ کے لیے عربی زبان کی بنیاد ضرور حاصل کریں، اور بنیادی علوم بہت آسان ہے. ایک کتاب قرآن سمجھ کر پڑھنا، آپ اگر اس کتاب سے جڑیں گے اتنی خوشی ہوگی، سبحان اللہ، کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنے جلدی آپ قرآن کریم کو سمجھنے کے قابل بن جائیں گے. خاص طور پر میں مردوں سے بھی کہتا ہوں اور مستورات سے بھی کہتا ہوں، عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ نے رمضان میں قرآن سنا، اب رمضان کے بعد قرآن کو سمجھنے کی محنت شروع کر دیں. ہر دن تھوڑا سا وقت نکالیں. ہر دن نہیں ہو سکتا، ہفتے میں 3 دن تو کریں، کم سے کم 3 دن. روزانہ 10 لفظ سیکھیں گے، ایک آیت کا لفظی مفہوم سیکھیں گے، ایک چھوٹی سی سورت، ایک مختصر سا سبق. 6 مہینے بعد آپ خود حیران ہوں گے کہ قرآن کریم کے کتنے دروازے آپ کے سامنے کھل گئے. اور جو والدین ہیں وہ اپنی اولاد کو صرف ناظرہ تک محدود نہ رکھیں، تجوید کے ساتھ قرآن کی سمجھ بھی عطا کریں. تجوید کے ساتھ آپ قرآن سکھا رہے ہیں، اس کے ساتھ قرآن کی سمجھ کی بھی فکر کریں، کیونکہ بچہ اگر قرآن کے معنی سے جڑ گیا تو قرآن کریم اس کے کردار میں اتر جائے گا. آج ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم کہتے ہیں قرآن بہت عظیم ہے، بہت بڑی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن خود قرآن کریم سے دور رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن ہمارے رب کی کتاب ہے، لیکن جب پوچھا جائے اللہ کیا فرماتے ہیں تو ہم دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں. یاد رکھو، عالم کی ضرورت اپنی جگہ، استاد کی ضرورت اپنی جگہ، تفسیر کی ضرورت اپنی جگہ، مگر ابتدائی سمجھ ہر مسلمان کو حاصل کرنی چاہیے. اتنی سمجھ تو ضرور ہو کہ بندہ اپنے رب کے خطاب سے اجنبی نہ رہے. اور ایک بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں، ہم بزی ہیں، مصروف ہیں، ہم بڑی عمر کے ہو گئے، ہماری اتنی عمر ہو گئی، ہمیں مشکل لگتا ہے. میں عرض کرتا ہوں، کیا ہم دنیا کے لیے وقت نکالتے ہیں یا نہیں؟ کاروبار کے لیے وقت نکالتے ہیں نہیں؟ موبائل کے لیے وقت نکالتے ہیں نہیں؟ موبائل دیکھو، سب سے زیادہ تو آپ نیوز کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، سب سے زیادہ نیوز پر یا خبروں پر آپ کا موبائل استعمال آپ کے ہاتھ میں ہو رہا ہے. آپ خبروں کے لیے وقت نکالتے ہیں تو پھر قرآن کریم کے لیے وقت کیوں نہیں؟ جو کتاب آپ کو قبر میں کام آئے گی، جو کتاب قیامت میں شفاعت کرے گی، جو کتاب ہدایت دے گی، جو کتاب اللہ کے قریب کر دے گی، اس کی زبان سیکھنے کے لیے وقت کیوں نہیں نکالا جائے؟ قرآن کریم کے پڑھنے، سیکھنے اور اس کے ساتھ جڑنے کے فضائل احادیث میں بار بار آئے ہیں. آپ دل کی بات سنو، رمضان گزر گیا لیکن قرآن نہ گزرے. یاد رکھیں، تراویح ختم ہو گئی لیکن تلاوت نہ رکے. ختم قرآن ہو گیا الحمدللہ، لیکن فہم قرآن شروع ہو جائے. یہی رمضان کی کامیابی ہے. اگر رمضان کے بعد بھی قرآن سے تعلق بڑھ گیا، عربی سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا، الفاظ سمجھنے کی محنت شروع ہو گئی، گھر میں قرآن کریم کو سمجھنے کی مجلس بن گئی، آپ نے منارۃ الافق سے جڑ کر اپنی اولاد کے ساتھ سورتوں کے عربی دعاؤں کے الفاظ کے معنی پڑھنے لگے. مستورات نے روزانہ چند الفاظ یاد کرنے شروع کر دیے. مردوں نے ہفتہ وار درس میں بیٹھنا شروع کر دیا. ہفتے میں 3 دن درس میں شرکت مستورات کی شروع ہو گئی، مردوں کی شروع ہو گئی. تو سمجھ لو رمضان قبولیت کی طرف جا رہا ہے.
اس لیے